السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، شعیب ملک اور ثنا جاوید نے شادی کر لی ہے، اور ثنا جاوید اور شعیب ملک دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے۔ ہفتے کی صبح کا آغاز اس چیز سے ہوا کہ شعیب ملک نے اپنے سوشل میڈیا پر پیغام دیا کہ الحمدللہ، اور ساتھ میں تصویر دکھائی، اور نیچے انہوں نے قرآنی آیت بھی لکھی وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کے ساتھ انہوں نے انگریزی ترجمہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ تو ثنا جاوید اور شعیب ملک دونوں شادی شدہ تھے۔ دونوں جو شعیب ملک تھے، انہوں نے کب پہلی بار کس کے پروگرام میں کس جگہ پہ کیا کہا تھا ثنا جاوید کو کہ میں تم سے ہارنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ ٹرولنگ جو ہو رہی ہے خاص طور پہ بھارتی میڈیا کے اوپر بھی، اس کے حوالے سے بتائیں گے۔ جو شعیب ملک کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، دونوں شادی شدہ تھے، ان کا کیا سٹیٹس تھا، طلاقیں کب ہوئی، اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ تصویریں دو آپ کو دکھا دیتے ہیں، جس میں شعیب ملک نے ایک ٹویٹ اور ایکس اور سوشل میڈیا اور انسٹا کو یوز کرتے ہوئے یہ بتایا، اور ثنا جاوید نے بھی بعد میں اسی چیز کو لکھا اپنے فیس بک اور انسٹا کے اوپر، اور اس طریقے سے یہ شادی جو ہے یہ ہوئی ہے۔ اور یہ اچانک شادی ہے، کیونکہ میرے دوست قریبی اداکار بڑے زبردست آرٹسٹ ہیں، ان سے میری بات ہوئی ویسے صبح اٹھ کے، میں نے کہا یہ کیا ہوا، کہتے ہیں یہ بم مجھے بھی ابھی پتہ چلا ہے، ہمارے اوپر بھی ابھی پھوٹا ہے۔ تو بالکل اچانک تھا، کیونکہ اس سے پہلے شعیب ملک صاحب کے اور ثانیہ مرزا کے جو ازدواجی تعلقات تھے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں جا رہے تھے۔ پچھلے 3-4 سال سے یہ خبروں میں تھے، لیکن ہر بار وہ اس کا ڈراپ سین جو ہوتا تھا وہ کوئی اچھے اس پہ ہوتا تھا۔ ایک بار جب ان کا جھگڑا چلا آپس میں، تو پتہ چلا کہ وہ ایک نیوز چینل کے پروگرام میں کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے تھے تاکہ اس کو شہرت مل سکے، اس کی طرف توجہ ہو سکے۔ اس کے بعد جب اگر آپ کو یاد ہو، اس شادی کا آغاز، اس رشتے کا آغاز جب 2010 میں ہوا، دونوں خاندانوں کی طرف سے، دونوں ملکوں کی طرف سے بڑی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا، بڑے خوش تھے۔ میڈیا کو آپ کو یاد ہوگا، ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی شادی کی کوریج میڈیا نے بھرپور طریقے سے کافی دنوں تک کی تھی، اور حکومتی سطح پر بھی وزراء نے جا کے اس میں شرکت کی تھی، بڑے بڑے تاج پہنائے تھے، اور دونوں ملکوں نے ایک کی طرف سے ظاہر ہے ایک روایتی حریف تھے، تو ان کے لڑکی اور لڑکے کے حوالے سے بڑے گانے شانے بھی بنے تھے۔ لیکن اس کے بعد اسی ٹائم پہ ایک عائشہ صدیق نامی جو خاتون تھی، انہوں نے آ کے کلیم کیا، دعویٰ کیا، حیدرآباد انڈیا کی یہ تھی، اور انہوں نے کہا کہ شعیب ملک نے میرے سے 2002 میں شادی کی تھی، اور ہم 8 سال سے شادی شدہ ہیں۔ بعد میں خیر یہ معاملہ رفع دفع اس طرح ہوا کہ کچھ خبریں آئیں کہ اس لڑکی کو کوئی رقم دی گئی تھی، اس کو سمجھایا گیا تھا اور اس کو چپ کروایا گیا تھا، لیکن وہ خبر کتنی سچی تھی اس کے حوالے سے تو کیا کہیے، کیونکہ پہلی شادی باقاعدہ طور پر جو اناؤنس کر کے ہوئی وہ ثانیہ مرزا کے ساتھ تھی۔ لیکن ثانیہ مرزا کے ساتھ شادی کے کوئی 7-8 سال کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد سے ان دونوں کو مہمان اور میزبان اور پتہ نہیں کیا کیا بنایا گیا چینلز کے اوپر، ان کو بڑے اچھی طریقے سے سراہا گیا۔ جب بھی شعیب ملک بھارت جاتے تھے تو ان کو بڑے وہاں پہ پذیرائی ملتی، ان کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، اور اسی طرح ثانیہ مرزا جب پاکستان آتی تھی تو اسی طرح یہاں پہ بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب جس طرح میں نے ٹی وی چینل کے حوالے سے بتایا کہ یہ رشتہ جو تھا سب نے سمجھا کہ شاید یہ ختم ہونے والا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوا، اور اس میں پتہ چلا کہ یہ کوئی سٹنٹ تھا، اور یہ کوئی طریقہ تھا، کوئی ٹرک تھی، کوئی لڑائی گئی تھی کہ ان دونوں نے آپس میں مل کے ایک پروگرام کرنا تھا، تو وہاں پہ اس کو تاکہ مشہوری ہو سکے، اس کی پذیرائی ہو سکے، پہلے سے اس کا بز کریٹ ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد عائشہ عمر صاحبہ کے ساتھ بھی ان کا نام آیا۔ عائشہ عمر کی طرف سے بھی تردید کی گئی تھی، اور شعیب ملک کی طرف سے بھی تردید کی گئی تھی۔ بڑے ضمنی قسم کے اور بڑے ڈیول میننگ والے جو تھے وہ ٹویٹ پھر آنا شروع ہو گئے تھے ثانیہ مرزا کی طرف سے، لیکن بہرحال معاملہ اسی طرح چلتا رہا۔ لیکن یہ اچانک جو تھا، ثنا جاوید ایک دم سے سامنے آئیں اور آ کے انہوں نے وہ دلہن بن گئیں، اور حالانکہ عمیر جسوال کے ساتھ ان کی شادی تھی۔ عمیر جسوال رائٹر بھی ہیں، سنگر بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، وہ فلم بھی ایک بنا رہے ہیں۔ تو عمیر جسوال گزشتہ دنوں جب عمرہ کرنے گئے، لوگوں کو فین کو یہی پتہ تھا کہ دونوں بڑے ہیپیلی میرڈ کپل ہے دونوں کا، لیکن جب عمرہ کرنے گئے تو اس وقت لوگوں کی آنکھیں کھلی یا ان کے کان کھڑے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ عمیر جسوال نے اپنے اکیلی تصویریں عمرہ کرتے ہوئے دکھائیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے انسٹا کے اوپر بھی اپنا سٹیٹس تھا وہ چینج کیا، اور انسٹا پر اسی طرح شعیب ملک نے کچھ دن پہلے انسٹا سے اور سوشل میڈیا سے ثانیہ مرزا کو انفالو کیا، اور یہی کام کیا عمیر جسوال اور ثنا جاوید والے معاملے میں بھی ہوا۔ تو اس وقت سے یہ سارا کچھ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان دونوں کی طلاق کب ہوئی، عمیر کی اور
ثنا جاوید کی طلاق آپس میں کب ہوئی ہے، بہتر ہوتا ہے مسلم جو ہمارا اسٹیٹ ہے اور ہمارا جو زیادہ معاشرہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں اگر اناؤنس کر دی جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ چہم گوئیوں سے بچا جا سکے۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میڈیا کے اوپر آج سارے دن سے صبح سے یہی خبریں چل رہی ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا فہد مصطفیٰ کا ایک پروگرام لگتا ہے جیتو پاکستان، وہاں پہ پچھلے سال ثنا جاوید اور شعیب ملک ایک ساتھ گئے، 2 گھنٹے کا پروگرام انہوں نے ایک ساتھ کیا۔ ثنا جاوید اور جو شعیب ملک تھے یہ آمنے سامنے تھے، ان کی 2 مختلف گیم شو ہوتا ہے کیونکہ مختلف ٹیمیں تھیں۔ تو کیا کہا ثنا جاوید نے اس کے بارے میں، شعیب ملک نے کیا کہا تھا کہ میں ہارنا چاہتا ہوں، اس کے حوالے سے کیا کہا تھا، سنیے گا ذرا۔ کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے آج؟ ابھی شعیب کہہ رہے تھے کہ جیتنے کے موڈ میں ہے لیکن وہ جتانا مجھے ہی چاہتے ہیں۔ اچھا چلے بھائی دیکھ لیتے تو شروعات کر۔ تو واقعی میں شعیب ملک صاحب جو تھے وہ ہارے اور ہار گئے اور باقاعدہ طور پہ شادی کر لی انہوں نے۔ شادی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن جو میں نے جس طرح بتایا اس حوالے سے اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ ثانیہ مرزا نے بھی بتایا کہ شادی بھی مشکل فیصلہ، طلاق بھی مشکل فیصلہ، تو آپ سوچ لیں کہ کون سا مشکل فیصلہ آپ نے کرنا ہے، شادی کرنے کا، طلاق لینے کا یا نہ کرنے کا۔ یہ شادی نہ کرنا اور شادی کرنا اور طلاق لینا دونوں مشکل فیصلہ ہے۔ پھر انہوں نے مثال دی موٹاپا بھی مسئلہ ہے اور سمارٹ رہنا بھی مسئلہ ہے، مشکل ہے، تو کون سا کیا کرنا ہے، انہوں نے اس چیز کو جوڑا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے طلاق لی ہے یا نہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ ان چیزوں کو وہ نہیں کیا، لیکن شعیب ملک صاحب نے ان کو ان فالو کیا ہے۔ اور پہلے ان کے سٹیٹس کے اوپر تھا کہ وہ ایک سپر ویمن جو کھلاڑی ہیں ان کے ہسبینڈ ہیں، لیکن اب انہوں نے وہ ہٹا دیا ہے وہاں سے۔ انڈیا کے اندر اس چیز کو لے کے بڑا وہ ہوا ہے، انڈیا میں یہ کہا گیا کہ اس بندے کی اتنے میچ وننگ میں اتنی پرفارمنس نہیں جتنی شادیاں ہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا جو کہ میرے حال میں کسی حد تک شاید درست تھا، کیونکہ ثانیہ مرزا نے جب شادی کی تھی تو ان کے اوپر وہاں پہ کافی تنقید بھی ہوئی تھی، وہاں کے میڈیا نے، وہاں کے معاشرے نے کافی تنقید بھی کی تھی، لیکن ثانیہ مرزا نے سٹینڈ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے جس طریقے سے مجھے پرپوز کیا تھا، جس طریقے سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے مجھے پرپوز کیا تھا، تو وہ یہ بڑا ڈیفرنٹ تھا، یہ ان کے مزاج، وہ ایسا کرتے نہیں تھے، تو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، تو انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ اور شعیب ملک صاحب نے بھی ایسے طریقے سے پرپوز کیا تھا جہاں پہ انکار کی گنجائش کم سے کم ہو۔ لیکن اب وہاں پہ بتایا گیا کہ جس ثانیہ مرزا نے اپنے سسٹم سے، اپنے ملک سے، اپنے ملک کے لوگوں سے اتنی ٹکر لی، اتنا سٹینڈ لیا جس شخص کے لیے، وہ شخص ان کو چھوڑ کے دوسرے کے ہاں چلا گیا، وہ کسی اور کا خامد بن گیا۔ تو یہ تھا جناب صاحب یہ والا معاملہ، ثنا جاوید والا اور شعیب ملک والا۔ کبھی کوئی آتا رہا سامنے، کبھی کوئی سامنے آتا رہا، لیکن جو فائنل چہرہ سامنے آیا وہ کسی اور کا تھا۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔